بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم حضرات، میں فاروق خان اپنی یوٹیوب چینل کی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت حضرات۔ آج جی مولانا فضل الرحمان نے ملاقات کی پاکستان تحریک انصاف کی کرنٹ لیڈرشپ کے ساتھ۔ بیرسٹر گوہر کی سربراہی میں صاحبزادہ حامد رضا بھی اس میں موجود تھے، اس کے علاوہ اسد قیصر صاحب بھی اس میں موجود تھے، اور ملاقات ہوئی۔ ملاقات کے بعد پریس کانفرنس ہوئی۔ پریس کانفرنس میں مولانا فضل الرحمان نے سرپرائز دیا حکومت کو۔ سرپرائز کیا تھا؟ سرپرائز یہ تھا کہ الٹیمیٹم دیا حکومت کو کہ آپ جلد سے جلد جو آپ کارروائیاں کر رہے ہیں اپوزیشن کے خلاف، ان کے سینیٹرز کے خلاف، ان کے ممبر آف پارلیمنٹس کے خلاف، یہ فوری طور پہ بند کریں، کیونکہ ہم بات چیت کے عمل سے گزر رہے ہیں۔ جب اس عمل سے گزر رہے ہیں تو آپ جو یہ کارروائیاں کر رہے ہیں یہ اصولاً اس کے خلاف ہے۔ تو تب تک جب تک آپ یہ کارروائیاں بند نہیں کرتے، ہم آپ سے بات کسی ترمیم کے حوالے سے بھی نہیں کریں گے۔ تو مولانا فضل الرحمان نے دو ٹوک موقف آج اس پریس کانفرنس میں اپنایا۔ جو کام پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو کرنا چاہیے تھا، بیرسٹر گوہر کو کرنا چاہیے تھا، پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کو کرنا چاہیے تھا، وہ فیصلہ، وہ بات آج مولانا فضل الرحمان نے کر دیا، اور اس کی داد دینی چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان نے ایک نڈر سٹیٹمنٹ جو ہے وہ آج دیا۔ دوسری بات کرتے ہیں جی، پاکستان کے صوبے پنجاب کے شہر لاہور میں ایک بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی تو اس کے بعد جو پنجاب کالج کے اسٹوڈنٹس تھے وہ اس کے خلاف نکلے، اس حرکت کے خلاف نکلے، اور ڈیمانڈ کیا کہ اس کے جو رسپانسبلز ہیں ان کو گرفتار کیا جائے، بجائے یہ کہ پنجاب حکومت ان کی بات سنتی، بجائے یہ کہ وہ ان کو اپنے ساتھ بٹھاتی کہ کیا مسئلہ ہے، کیسے ہے اس بات کو حل کرے۔ انہوں نے ان پر کریک ڈاؤن کیا۔ ان بچوں کے، ان اسٹوڈنٹس کے سر پھاڑے گئے، ان بچوں کے پر جو ہے وہ آنسو گیس کے شیلز جو ہے وہ پھینکے گئے، اور اس کے بعد پنجاب حکومت کی جانب سے نیریٹو جو ہے وہ شروع کیا گیا، ٹرینڈ شروع کیا گیا۔ مریم نواز کی جو ٹیم ہے وہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ اتنے اہل نہیں ہے کہ اب چیزوں کو کنٹرول کر سکے۔ ان کے پاس صرف ٹویٹر ہے اور عظمہ بخاری ہے۔ مریم نواز کے پاس کوئی پنجاب میں ایسا ٹول نہیں ہے، کوئی عقل والا بندہ نہیں ہے جو ان کو یہ بتا سکے کہ ان حالات کو ایسا نکلنا ہے۔ پنجاب بھر میں جو پروٹیسٹ پھیل رہا ہے، جو اسٹوڈنٹس احتجاج کر رہے ہیں، جو پروٹیسٹ جو ہے، جو غصہ جو پھیل رہا ہے، اس کو اس طریقے سے حل کرنا چاہیے، اس طریقے سے ان سے بات کرنی چاہیے۔ یہ طریقہ ہے اس کو حل کرنے کا، لیکن یہ عقل ان لوگوں میں نہیں ہے، کیونکہ وہ فارم 47 کی جو حکومت ہے، جب آپ کو پتہ ہے کہ کوئی اگر ووٹ سے نہیں آتا تو ان کی جو کرائٹیریا ہے، ان کی ایلیجبلٹی اتنی نہیں ہوتی کہ وہ مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرے، یا ان کے پاس اتنی اہلیت ہوتی نہیں ہے۔ تو عظمہ بخاری جی آ جاتی ہے۔ عظمہ بخاری کا کام کیا ہوتا ہے؟ عقل سے پیدل عظمہ بخاری جب بھی پریس کانفرنس کرتی ہے تو یا تو دھمکی دیتی ہے، یا تو کوئی گلی محلوں والی باتیں کرتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ گلی محلوں میں کچھ عورتیں ہوتی ہیں جو ایک گھر سے دوسرے گھر جاتی ہے، دوسرے گھر سے تیسرے گھر جاتی ہے، اور جس کا کام چغلیاں کرنا ہوتا ہے، جس کا کام جو ہے وہ لڑائیاں کروانا ہوتا ہے کہ فلاں نے یہ کہا، ڈنگانا نے یہ کہا۔ ایک عورت ہوتی ہے، ہر محلے میں ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا۔ یہ وہی عورت ہے عظمہ بخاری، جو پریس کانفرنس میں بیٹھتی ہے تو اس کے منہ سے کوئی صحیح بات نہیں نکلتی، کوئی سٹینڈرڈ بات نہیں نکلتی۔ یہ ایسی عورتیں جب مین سٹریم پولیٹکس میں آئے گی تو اس پولیٹکس کا اللہ ہی حافظ ہے۔ ایسی عورتیں جب سیاسی نظام میں آئیں گی تو اس سیاسی نظام میں کوئی شریف بندہ کیسے آئے گا؟ تو وہ عورت جو ہے وہ ان بچوں کے خلاف 2 دن سے لگی ہوئی ہیں، ان کے خلاف باتیں کر رہی ہیں۔ حیران میں اس بات پہ ہوں کہ اس ملک میں جب بھی کوئی اپنا حق لینے کے لیے احتجاج کرتا ہے، جب بھی اپنا حق لینے کے لیے باہر نکلتا ہے، تو یا تو اس کو دہشت گرد بنا دیتے ہیں، یا اس کو انتشاری ٹولہ بنا دیتے ہیں، یا اس کو پتہ نہیں ڈیفرنٹ نام سے یاد کرنے لگ جاتے ہیں۔ جیسے ڈی چوک میں پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج کر رہی تھی تو کہتے ہیں افغانی آ رہے ہیں، پٹھان آ رہے ہیں، پنجاب پر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ اس طرح کی باتیں جو ہے ہمیں سننی پڑی۔ باقی دنیا میں بھی احتجاج ہوتے ہیں، باقی دنیا میں بھی ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہے وہ جمع ہوتے ہیں، کوئی چیز ان کو پسند نہیں، کوئی پالیسی ان کو پسند نہیں آتی حکومت کے خلاف، ریاست کے خلاف، وہ احتجاج کرتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں ریکارڈ کر کے۔ یہاں پر عجیب ماحول ہے بھائی، کوئی احتجاج نہیں کر سکتا، منہ بند کرو، منہ نہیں بند کرو گے تو بھائی آپ کی تنخواہی کاٹ دیں گے۔ آج میں ایک پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا، جب شہزادی مریم صاحبہ پریس کانفرنس کے لیے آ رہی تھی، اس سے پہلے عظمہ بخاری صاحبہ جو ہے اس نے دھمکیاں دی رپورٹرز کو کہا جی، جیسے ایک ٹیچر اسٹوڈنٹس کو نہیں کہتا کہ اگر تم اس دفعہ تم نے شیطانی کی تو تمہیں فیل کروا دیں گے،
تمہارے ماں باپ کو کال کر کے آپ کی جو ہے وہ شکایت لگا دیں گے، یہ باتیں ہوتی نا۔ تو اسی طرح مجھے فیل ہوا کہ ان رپورٹرز کو اسی طرح کہا گیا کہ اگر آپ نے سخت سوالات کیے، ان کا مطلب یہ نہیں تھا، بدتمیزی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سخت سوالات کیے تو ہم آپ کی نوکری کھا جائیں گے، سمپل بات یہ ہے۔ اور کیونکہ یہ حالات سے نمٹنے کے لیے مریم کے پاس اتنا کامن سینس نہیں ہے کہ وہ پریس کانفرنس میں آ کر حکومت یا جو میڈیا ہے ان کے سخت سوالات کا مقابلہ کر سکتی، ان کے پاس اتنی کامن سینس نہیں ہے۔ اس لیے عظمہ بخاری جیسے لوگوں کو انہوں نے پال رکھا ہے کہ وہ دھمکیاں دیتے ہیں، اور رپورٹرز کو اوبیسلی دھمکیاں ملی اور کہا جی اگر آپ نے سخت سوالات کیے، بدتمیزی کا مطلب یہی تھا، سخت سوالات کیے اور آؤٹ آف دا باکس سوالات کیے اور پرچی کے باہر آپ نے سوالات کیے تو پھر ہم آپ کی نوکری کھا جائیں گے، سمپل بات یہی تھی۔ تو ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے ہماری میڈیا، صحافی اور ان کا جو معیار ہے وہ کہاں تک آ گیا ہے کہ ایک صحافی اپنی جو نوکری ہے اس کے لیے جو ہے وہ بس وہی اس کے لیے سب کچھ ہے، وہ کمپرومائز نہیں کرتا، وہ حق کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا، وہ سچ کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا، وہ صرف اپنے ادارے کی پالیسی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، وہ کبھی سچ بات بولنے کے حق میں نہیں۔ آج 2 صحافیوں کو جو ہے وہ اداروں نے نکال دیا اپنے اداروں سے۔ سمینہ پاشا ایک اینکر پرسن ہے، اس کو بھی نکال دیا، ایک اور بھی ہمارے دوست ہیں ان کو بھی جو انہوں نے اپنے ادارے سے نکال دیا، کیونکہ وہ ان کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو تھا۔ مخدوم زین قریشی کی جی وائف جو ہیں اس کو ابڈکٹ کیا گیا، شامت قریشی صاحب کی بہو کو، اور کسی کو پتہ نہیں تھا وہ کدھر ہیں۔ محسن نقوی صاحب کے گھر کے بالکل پاس سے ان کو ابڈکٹ کیا گیا، اور یہ کریڈٹ سارا جاتا ہے جو آج کل خواتین کے ساتھ ہو رہا ہے، جو عزت پامال ہو رہی ہیں، یہ چیف جسٹس فائز عیسیٰ کو یہ سارا کریڈٹ جاتا ہے۔ اور یہ کریڈٹ اس لیے ان کو جاتا ہے کہ وہ جب حلف لے رہے تھے تو انہوں نے اپنے لیفٹ سائیڈ پہ اپنی جو بیوی ہے اس کو کھڑا کیا تھا اور یہ پیغام دیا تھا کہ میرے دور میں جو ہے وہ خواتین کا تحفظ ہوگا، یہ پیغام دیا تھا کہ خواتین امپاورڈ ہے، یہ پیغام دیا تھا کہ خواتین جو ہے وہ سیف ہے، محفوظ ہیں۔ اور جو لبرل مافیا ہے انہوں نے بڑی تالیاں بجائی تھیں اس کام کے اوپر، اور اخباروں میں بڑے بڑے اشتہار اور بڑے بڑے خبریں لگی تھیں، نیوز چینلز پہ بریکنگ نیوز آئے تھے کہ چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ ان کی جو بیوی ہے، وائف ہے، وہ کھڑی رہی، اور یہ کتنا زبردست ایک خواتین کے لیے پیغام تھا۔ لیکن کیا ہوا کہ فائز عیسیٰ کے دور میں پھر ریسنٹلی ان کے ہی ایک ڈیسیجن کی وجہ سے پاکستان کی خواتین کے ساتھ کیا نہیں ہوا۔ تو یہ سارا کریڈٹ جناب ہمارے قاضی صاحب کو ملنا چاہیے، جنہوں نے پاکستان کے تمام تر جو روایات ہیں ان کا تقدس پامال کیا، پاکستان کے تمام تر سماجی مذہبی جو روایات تھے، جو ایتھکس ہم نے بنائی تھی، اس کا بیڑا غرق کرنے میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ایک بہت بڑا نام رہے گا۔ پتہ نہیں آئینی ترمیم ہوگی نہیں ہوگی، پتہ نہیں ان کا مستقبل کیا ہوگا، لیکن قاضی فائز عیسیٰ کو پاکستان کی تاریخ میں ایک بہت ہی سیاہ ترین شخص کے زمرے میں لایا جائے گا، ان کو یاد کیا جائے گا۔ شکریہ۔